تو یہ پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو ضرور پڑھا کریں. بلکہ علماء بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی بڑی محنت کرتا ہو, تھک جائے, اور محنت کر کے جب وہ گھر پہنچے تو اسے چاہیے کہ تسبیح فاطمہ پڑھ لے, اس کی تھکن دور ہو جائے گی. تو کیا خوب لیسن ملتا ہے. آج ہو سکتا ہے مجھے میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی, اسلامی بہنیں گھروں میں سن رہی ہوں گی. بہت زیادہ اپنے آپ کو آج لوگ گھر کے کام کاج سے دور کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے خادمائیں رکھنا شروع کر دی ہیں, اپنے گھر کے کام کاج کو عیب سمجھنا شروع کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی خادم کو یا خادمہ کو رکھاتے ہیں نا, تو کچھ نہ کچھ کام اپنے ہاتھوں سے کیجیے. ہاتھوں کے کام میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور یہ تو سنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نا, نبی پاک کی شہزادی کا انداز ہے. بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا سودا صرف لاتے تھے, گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو اسلامی بھائیوں کو بھی یہ کرنا چاہیے, اسلامی بہنوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. تو بہت خوبصورت میسج آپ کی سیرت سے ملتا ہے. یہاں صبر کا میسج بھی ملتا ہے. اگر کوئی غریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو صبر کیجیے. اگر آپ کے گھر میں تھوڑا مالی پوزیشن کمزور ہے, گھر کے کام کاج خود کرنے پڑتے ہیں, کھانے پینے میں کوئی کمی ہے, تو اس میں دل چھوٹا نہ کیا کریں. ہمارے سامنے اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور نبی پاک کی لاڈلی شہزادی ہیں, جن کے لیے نعمتوں کی کمی نہیں تھی. مگر بیٹی کی تربیت کیسے کی کہ غربت میں بھی وہ خوش ہیں اور صبر ہے, شکوہ نہیں ہے. تو میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں, خدارا شکوہ نہ کیا کریں, نہ اپنے بچوں کے ابو سے, نہ اپنے والد صاحب سے, نہ اپنے بڑے بھائی سے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, بعض اوقات یہ فیملی پریشر ہوتا ہے کہ برابر والوں نے تو یہ نیا گھر بنا لیا, انہوں نے تو گاڑی لے لی, انہوں نے نیا فرنیچر ڈال دیا, ہمیں بھی چاہیے, ہمیں بھی مہنگا سوٹ چاہیے. اور ان کی بعض اوقات مرد کی استطاعت نہیں ہوتی, اس کی آمدنی کم ہوتی ہے. اور جب فیملی پریشر بڑھتا ہے تو پھر وہ مرد گناہوں کی طرف, حرام کمانے کی طرف چلا جاتا ہے, چوری کرنے کی طرف, ڈاکہ ڈالنے کی طرف, بعض اوقات رشوت, بعض اوقات فراڈ, اور جس کو آپ جوئے کا کام کہیں, اتنے غلط کام میں وہ ملوث ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ پیسے چاہیے, گھر سے پریشر بہت ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پیسے تو آنا شروع ہو جاتے ہیں مگر وہ حرام کے ہوتے ہیں. اور دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد پولیس گھر آتی ہے, آپ کے سامنے آپ کے بھائی کو, آپ کے بچے کے ابو کو یا آپ کے والد صاحب کو اٹھا کر لے جاتی ہے, پھر سر پکڑ کر روتے ہیں. اس وقت کہاں گئی تھی آپ کی عقل کہ آمدنی 10,000 تھی, آمدنی ماہانہ 20,000 تھی, اور آپ کے لیے مہنگے کپڑے بھی آ رہے تھے, نیا فرنیچر بھی آ رہا تھا, اسکوٹر سے گاڑی بھی لے لی گئی تھی. اس وقت کیوں نہ سوچا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کیوں پریشر دیا ایسا. کاش خاتون جنت کی سیرت سے یہ مدنی پھول ہماری ساری بہنیں سیکھ جائیں. یاد رہے پہلے کے زمانے میں مرد جب کام کے لیے جاتا تھا نا, تو عورتیں رخصت کرتے وقت کہتی تھی, دیکھو حرام مت کمانا, ہم تھوڑا کھا لیں گے مگر جہنم کا عذاب نہیں سہ سکیں گے. مگر آج کہتے ہیں کہیں سے بھی لاؤ, چوری کرنی پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, ہماری ڈیمانڈز پوری کرو. ایسا نہ کریں, اپنے گھر کے مرد کا ساتھ دیں. اگر حالات مشکل ہیں تو کوئی بات نہیں, ان مشکل حالات میں آپ ان کو سپورٹ کریں. سب مل کے اللہ سے دعا کریں, میرا رب جب چاہے گا حالات بدل دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. خاتون جنت کی بات ہو اور آپ کے پردے کی بات نہ ہو. آخری پیغام دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. خاتون جنت اتنی حیا والی, اتنی پردے والی ہیں کہ زندگی بھر تو پردہ کیا, مگر جب آخری وقت آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی جس میں ایسی ڈولی جنازے کی بنائی گئی, آپ کو بتایا گیا کہ اے بی بی, آپ کا جنازہ جب اس میں لے جایا جائے گا, کسی غیر مرد کی آپ کی جنازے پر نظر نہیں پڑے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے سے لے کر اس دن تک آپ مسکرائی نہیں تھی. ایک ہی بار مسکرائیں اس ڈولی کو دیکھ کر, جس سے یہ انہیں اطمینان ہو گیا کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی. اور ہماری خاتون جنت کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ پل صراط سے گزریں گی تو قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں یہ اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں, نگاہیں نیچی کر لیں, خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے. ایسی با پردہ خاتون جن کا ہم سب اب ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں, پنجتن کا اپنے آپ کو ہم غلام کہتے ہیں. میری اسلامی بہنیں سوچیں کہ وہ تو جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے, اس کی تمنا کریں. اور آج ہماری بہنیں بازاروں میں بے پردہ گھومیں, یہ سچی غلامی نہیں ہے اہل بیت کی. ان کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے. جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں, اپنے گھر میں پردے کی ترکیب بنائیے, گھر والوں کو سمجھائیے بے پردگی گھر میں نہیں ہونی چاہیے. اور جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ خود سے یہ پلان کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بے پردہ نہیں گھومیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حیا کی توفیق نصیب فرمائے, اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.